کا کہنا ہے کہ اس دہشت گرد تنظیم کو افغان طالبان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے. کسی فوجی یا دیگر بنیادی ڈھانچے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. ڈرون کے ملبے گرنے سے معمولی نقصان ہوا. وزارت اطلاعات نے بتایا کہ طالبان حکومت کے دعووں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کوئی قابل تصدیق ثبوت موجود نہیں. ایران کے خلاف جنگ امریکہ اور یورپ میں پھوٹ پڑ گئی. صدر ٹرمپ کی پالیسی پر یورپ میں اختلافات سامنے آ گئے. جرمنی کی روسی تیل پر پابندیاں نرم کرنے پر امریکہ پر شدید تنقید. یوکرین جنگ کے دوران پابندیاں کم کرنا خطرناک قدم قرار دیا. جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ پابندیاں نرم کرنے سے پیوٹن کی جنگی طاقت بڑھ سکتی ہے. روس کو جنگ کے لیے مزید فنڈز مل سکتے ہیں. ادھر فرانس اور اٹلی نے اپنے بحری جہاز آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزارنے کے لیے ایرانی حکومت سے رابطہ کر لیا. اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق یورپی ممالک جنگ کو مزید پھیلائے بغیر توانائی کی سپلائی بحال کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب ایران نے ترکیہ کے بحری جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی. امریکہ اگلے ہفتے میں ایران پر سخت حملے کرے گا. جنگ پورے مشرقی وسطی میں تیسرے ہفتے کی طرف بڑھ رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز ریڈیو سے گفتگو. کہا، میرا خیال ہے صدر پیوٹن ایران کی تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں اور ایران سے یورینیم قبضے میں لینے کے لیے آپریشن کا ارادہ نہیں. ڈرون سے بچاؤ کے لیے ہمیں یوکرین کی مدد نہیں چاہیے. ایرانی حکومت گر جائے گی مگر شاید فوری طور پر نہیں. بغیر ہتھیار لوگوں کے لیے حکومت کو چیلنج کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا عالمی منڈی میں تیل کی مزید قیمتیں بڑھنے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نہ بڑھانے کا فیصلہ. وزیراعظم نے ہفتہ وار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری موصول ہونے پر جاری بیان میں کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھی ہیں مگر اس بار عام آدمی کا بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا. وزیراعظم نے کہا کہ اپنے وعدے کے مطابق جتنا ممکن ہوگا اس مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے. خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ کا شکار ہے جس کے پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے. ایران کے خلاف فضائی بمباری کے دوران امریکی طیارہ مغربی عراق میں گر کر تباہ. سوار 6 امریکی فوجی مارے گئے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کر دی. کہا کہ ایندھن بھرنے والے طیارے کے نقصان سے آگاہ ہیں. واقعہ آپریشن ایپیک فیوری کے دوران پیش آیا. ایک طیارہ مغربی عراق میں گرا اور دوسرا بحفاظت لینڈ کر گیا. تحقیقات جاری ہیں. ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش. تل ابیب سمیت کئی شہروں میں سائرن بجتے رہے. شمالی اسرائیل کی عمارت پر میزائل گرنے سے 19 افراد زخمی ہوئے. 24 گھنٹوں کے دوران ایرانی حملوں میں 200 سے زائد صہیونی زخمی ہو چکے. عراق میں اتحادی فوجی اڈے پر بھی ڈرون حملے نے تباہی مچائی. ایک فرانسیسی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی. فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ حملے میں کئی فرانسیسی فوجی زخمی بھی ہوئے. سعودی عرب میں ایرانی حملوں میں زخمی 19 امریکی فوجیوں کو جرمنی منتقل کر دیا گیا. بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ. بحرین کی وزارت دفاع کے مطابق تمام ڈرونز اور میزائل ان کی سرزمین کی جانب داغے گئے تھے. پاکستان نے دوسرے ون ڈے میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دے دی. قومی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 275 رنز کا ہدف دیا تھا. تاہم ڈھاکہ میں بارش کے باعث میچ 32 اوورز تک محدود کر دیا گیا. بنگلہ دیشی ٹیم صرف 114 رنز بنا سکی. 3 میچز کی سیریز 1-0 سے برابر ہو گئی. میں نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. ہم اتنی پورے پاکستان میں ہمارے ڈیلر اتنے پریشان رہے ہیں. ہم نے طے کیا ہے. ہم اب صرافت سے بات کر رہے تھے جو کچھ ہونا ہو جائے کیونکہ ہماری تو آمدنی ختم ہو گئی. ڈیلرز کے مارجن میں فوری اضافہ نہ کیا گیا تو 26 مارچ سے ملک بھر کے پیٹرول پمپس غیر معینہ مدت تک بند کر دیے جائیں گے. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بڑا اعلان کر دیا.
ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمیع خان اور وائس چیئرمین طارق حسن کا کراچی میں پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا گیا، جس کے خلاف اب ڈیلرز مزاحمت کریں گے۔ مہنگے پیٹرول ڈیزل کے آفٹر شاکس، ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.89% اضافہ ریکارڈ۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں 6.44% اضافہ ہوا۔ 51 اشیاء ضروریہ میں سے 14 اشیاء مہنگی، 9 سستی، جبکہ 28 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ میں سید محمد نہال ہاشمی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی، خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا۔ نہال ہاشمی نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے حلف لیا۔ تقریب میں مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ میڈیا سے گفتگو میں نہال ہاشمی نے کہا کہ امت مسلمہ کی یکجہتی فلسطین کی آزادی کی کنجی ہے۔ پاکستان اور سندھ کے عوام فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت نے کامران ٹیسوری کی تبدیلی کے لیے نومبر 2025 میں ایم کیو ایم کو آگاہ کر دیا تھا۔ وزیراعظم ہاؤس نے خالد مقبول صدیقی اور کامران ٹیسوری کو آگاہ کیا تھا۔ گورنر کی تبدیلی کو رکوانے کے لیے مختلف حلقوں نے کوششیں کی۔ ذرائع کے مطابق نومبر میں تبدیلی کا فیصلہ کرنے کے بعد معاملہ رک گیا تھا۔ گورنر کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد میں 11 مارچ کو ایک اجلاس ہوا، جس میں خالد مقبول صدیقی کو مدعو کیا گیا، لیکن وہ شریک نہیں ہوئے۔ کراچی پورٹ سے متحدہ عرب امارات کے لیے نئے فیڈر سروس کا آغاز۔ کراچی گیٹ وے ٹرمینل سے فجیرہ اور خورفکن کے لیے باقاعدہ شپنگ سروس شروع کر دی۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان کو عالمی شپنگ نیٹ ورک تک بہتر رسائی ملے گی۔ کراچی پورٹ کی علاقائی بندرگاہوں سے رابطوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ پہلا فیڈر شپ کراچی گیٹ وے ٹرمینل پہنچ چکا ہے۔ نئی سروس سے پاکستان کی سپلائی چین کو استحکام ملنے کی توقع ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔